بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اپنا نائب مقرر فرما کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما رہے تھے تو فرشتوں نے عرض کیا، اے خالق دو جہاں، پہلے آپ نے جنات کو تخلیق فرمایا تو جنات نے آپس میں فسادات شروع کر دیے، اور اب آپ ایک اور مخلوق کو تخلیق فرما رہے ہیں تو یہ مخلوق بھی زمین پر فساد برپا کرے گی اور خون ریزی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں اس کا تمہیں علم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرما دیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اے انسان، ذرا غور کر اور سوچ کہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر مٹی سے بنے انسان کو سجدہ کیا۔ اے انسان، ذرا اپنا مرتبہ تو پہچان کہ ایک ابلیس نے ہم سب کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اے حضرت انسان، ذرا سوچ تو صحیح کہ دنیا میں تیرے آنے کا مقصد کیا ہے اور تو کیا کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کو اپنی زندگی میں جو کام اچھے لگتے ہیں ان کاموں کو بڑے شوق سے کرتا ہے، مگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے 5 عمل ہیں جو ایک فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسلمانوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھکاری اتنے بڑے امیر کیسے بنے کہ وہ دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر رہیں گے۔ 5 عمل ایسے ہیں جو کرنے سے گدھا بھی بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ 5 اعمال، یہ 5 کام بھکاری سے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ پرندوں کی خوراک کا انتظام کرنا۔ ناظرین کرام، یہ 5 کام آپ بھی ضرور کیجئے اگر آپ دنیا و آخرت کے امیر ترین بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو یعنی رزق ملتا ہو تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کبھی کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا، جب پرندے تمہارے گھر کے اوپر سے گزرتے ہیں تو اگر وہ بھوکے اور پیاسے ہیں تو ان کے لیے پانی اور خوراک کا انتظام اپنی چھت پر کر دیں، تو آپ کا رزق وسیع کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے، جب پرندے کسی گھر سے خوراک کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، کہ اے مالک تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، ان لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا انتظام فرما دے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ مقرر فرما دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت، آخر وہ نیک عمل کون سا ہے، اتنا فائدہ مند عمل کون سا ہے؟
حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، پرندوں کے لیے خوراک کا انتظام کرنا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کیا کریں۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین کرام، بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت اپنے کندھے پہ راشن کی بوریاں اٹھا کر جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، جبکہ گھر میں ایک پائی بھی موجود نہ تھی۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ بیچارہ پڑوسیوں کے پاس گیا کہ مجھے کچھ قرض دے دو، لیکن کچھ نہ ملا۔ تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس جا کر ان کے سامنے التجا کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہاں ٹھہر گئے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور وہ بدو بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے کہ ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہ کون بیٹھا ہے رات کے اس پہر، کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا اور معاملہ دریافت کیا تو اس بدو نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ غلام واپس آ کر ساری بات حضرت عمر کو بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تجھے ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہو گی؟ فرمایا کیوں نہیں حضرت۔ پھر فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے دوست کی بیوی تکلیف میں ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائیں اور ساتھ چل دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی، تو حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہے۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المؤمنین، آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی، اے عمر، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا کیا ہے۔ آپ کے دوست کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا یا امیر المؤمنین، بدو نے سنا اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہا یہی امیر المؤمنین ہے، یہی عمر فاروق ہیں۔ فوراً قدموں میں گرا اور کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، مجھے معاف کر دیں، یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکیں کہ آپ کون ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے، او بدو، تجھے نہیں پتا کہ یہ مدینہ المنورہ ہے،
یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا۔ امیر بننے کا دوسرا عمل یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے۔ ناظرین کرام، تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلائیں، کیونکہ اپنی اولاد کے لیے حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ چوتھا کام والدین کی خدمت کرنا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ والدین کی خدمت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پانچواں کام، نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں، صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان پیاروں کی فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ ناظرین کرام، اگر میری آج کی یہ معلوماتی اصلاحی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ محترم ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔